خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جو دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے بہت بہت اہم ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مضامین اور نوٹس ہیں جو اس دن کی تاریخی حیثیت، منانے کے طریقے اور جو سب سے اہم بات ہے اس کے پیچھے جو اصل پیغام ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ دن کیا ہے، بلکہ ان ذرائع کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ اس دن کی حقیقی روح کیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کیا کہیں گے، مستند تاریخی تفصیلات کیا ہیں۔ جی ہاں، آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ دن بلا شبہ مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک تہوار منانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی جو شخصیت ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کا، اپنی وابستگی کو تازہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک روحانی تجدید کا دن ہوا۔ بالکل، روحانی تجدید کا دن ہے جس کی جڑیں آپ دیکھیں تو تاریخ میں بھی ہیں اور عقیدت میں بھی، دونوں میں گہری ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بالکل بنیادی باتوں سے شروع کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کب منایا جاتا ہے؟ دیکھیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ مطلب ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یوم ولادت۔ یوم ولادت، جی۔ اسلامی قمری کیلنڈر کے حساب سے یہ دن تیسرے مہینے یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آتا ہے۔ 12 ربیع الاول۔ جی، اسے دنیا کے مختلف حصوں میں مولد النبی بھی کہتے ہیں یا بس میلاد بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس کی تاریخی اہمیت، مطلب کیا یہ ہمیشہ سے ایسے ہی منایا جاتا رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی اہمیت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو غیر مشروط محبت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اظہار ہے۔ جی، لوگ اس دن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، انسانیت کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ جہاں تک منانے کی تاریخ کی بات ہے تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو اسلام کے شروع سے ہی ہے، ظاہر ہے، لیکن اس دن کو ایک تہوار کی شکل میں منانے کا جو باقاعدہ وسیع پیمانے پر ذکر ہے وہ ہمیں بعد کے ادوار میں ملتا ہے۔ اچھا، کب سے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے دور میں تقریباً 1588 عیسوی کے آس پاس اسے زیادہ منظم اور سرکاری سطح پر منایا جانے لگا۔ تو اس سے اس کی عوامی مقبولیت بڑھی ہوگی؟ جی بالکل، اس سے اس کی عوامی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا۔ یہ جاننا تو بہت دلچسپ ہے کہ اس کی جڑیں تاریخ میں کتنی پرانی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ آج کل یہ دن کیسے منایا جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں تو کافی تفصیلات ہیں۔ جی ہاں، دنیا بھر میں مسلمان اسے مختلف طریقوں سے مناتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ مشترک ہیں۔ مثلاً عام طور پر اس دن مساجد، گلیاں، بازار، گھر، ان میں چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، بینرز لگتے ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے خوشی اور عقیدت کا ظاہری اظہار ہے۔ بالکل، ایک بصری طریقہ ہے اظہار کا۔ اور روحانی طور پر کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ وہ زیادہ اہم ہوں گی شاید۔ جی، روحانی پہلو تو سب سے اہم ہے۔ مساجد اور گھروں میں قرآن خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ نعت شریف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو شاعری ہے وہ بہت ذوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور وہ جلسے اور کانفرنسز بھی ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بہت سی جگہوں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بڑے بڑے جلسے، کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں۔ ان جلسوں کا، کانفرنسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف سننا یا کچھ اور؟ نہیں، ان کا بنیادی مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی جدوجہد، ان سب پر روشنی ڈالنا ہے۔ اچھا۔ علماء اور اسکالرز عوام کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کس طرح ایک مکمل نمونہ ہے، تو یہ علم اور یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہمارے ذرائع میں جلوس نکالنے اور خیاطی کاموں کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، کئی مسلم ممالک میں کمیونٹیز میں پرامن جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ لوگ نعتیں پڑھتے، درود و سلام بھیجتے ہوئے چلتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو بہت اہم خصوصیت ہے وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے۔ لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں، یعنی مفت کھانا کھلاتے ہیں۔ جی۔ اور ضرورت مندوں میں کپڑے، رقم، دوسرے تحائف بھی تقسیم کرتے ہیں۔
ایک جگہ اسے روح کو پاک کرنے کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ خیراتی کام اسی روحانی پاکیزگی کے حصول کا ایک عملی طریقہ ہے۔ تو گویا یہ ساری چیزیں، سجاوٹ، محفلیں، جلوس، خیرات، سب مل کر اس دن کی ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام ظاہری سرگرمیاں جو ہیں نا، وہ دراصل اس دن کے اصل پیغام سے جڑی ہیں۔ کس طرح؟ یہ سب طریقے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی تعلیمات کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کے عزم کو تازہ کرنے کے۔ آپ نے تعلیمات کا ذکر کیا، کون سی تعلیمات ہیں جن پر اس دن خاص طور پر زور دیا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر تو وہی عالمگیر انسانی اقدار ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی تعلیم دی اور خود عمل کر کے دکھایا۔ جیسے سچائی اور دیانتداری ہر معاملے میں، وعدوں کی پاسداری، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی پس منظر سے ہوں، معاشرے کے کمزور، غریب، یتیم، محتاج طبقے، ان کی مدد کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ ٹھیک۔ اور مجموعی طور پر معاشرے میں نفرت اور تقسیم نہیں، بلکہ محبت، امن، بھائی چارہ، برداشت، اس کو فروغ دینا۔ ذرائع میں ایک خطبے کا بھی حوالہ ہے جس میں ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا تھا۔ جی ہاں، ایک ماخذ میں ایک خطبے کا ذکر ہے۔ اس کا کلیدی پیغام یہ تھا کہ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جی، تو اس کا حقیقی ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں یعنی ان کے طریقوں اور تعلیمات پر عمل کریں۔ یعنی عمل اصل چیز ہے۔ بالکل، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسے جھوٹ، دھوکہ، کسی پر ظلم کرنا، دلوں میں نفرت پالنا۔ اصل میلاد منانا یہی ہے۔ اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان تاریخی واقعات کو دیکھیں جن کے پس منظر میں یہ دن ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ چلیں اب ذرا تاریخی پہلو کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال اور اس سے جڑے واقعات، اس بارے میں ہمارے ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ 570 عیسوی تھا۔ 570 عیسوی؟ جی، اور یہ سال عرب کی تاریخ میں خاص نام سے جانا جاتا ہے، عام الفیل، یعنی ہاتھی کا سال۔ ہاں، عام الفیل، یہ نام سنتے ہی وہ مشہور واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ وہی سال ہے نا جب یمن کا حاکم ابرہہ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا مکہ پر؟ بالکل درست، وہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا۔ جی۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ کعبہ کے بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی طرف متوجہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وہ معجزہ دکھایا، چھوٹے پرندے ابابیل، ان کے ذریعے ان پر کنکر برسائے اور پوری فوج تباہ ہو گئی۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورۃ الفیل میں۔ جی، سورۃ الفیل۔ تو اس واقعے نے اس سال کو ایک لینڈ مارک بنا دیا عرب تاریخ میں، اور اسی سال نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، ذرائع متفق ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، پیر کے دن ہوئی۔ جی، پیر کا دن۔ جائے پیدائش مکہ مکرمہ شہر ہے۔ تاریخ کے بارے میں 12 ربیع الاول یہ سب سے زیادہ مشہور روایت ہے۔ جی، پیر کا دن ہونا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تاریخ پر تھوڑا معمولی سے اختلاف ملتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول ہی سب سے زیادہ مشہور اور رائج ہے۔ کیا قرآن مجید میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعے کا ذکر ہے؟ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعے کا اس طرح تفصیلی بیان نہیں ہے جیسے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ اچھا۔ لیکن قرآن میں بلا شبہ بہت سی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کا بلند مقام، آپ کی ذمہ داریاں اور سب سے بڑھ کر آپ کا پوری انسانیت کے لیے رحمت ہونا، اس پر واضح طور پر اشارہ کرتی ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کچھ آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ یقیناً۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت 128 بہت اہم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم جی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ کہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ چاہنے والا، مومنوں پر بے حد شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح
جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان کرتی ہے وہ سورۃ الانبیاء کی آیت 107 ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین۔ جی، اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آیات آپ کی آمد کی عظمت اور مقصد کو واضح کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف یعنی خاندان کے بارے میں بھی ہمارے ذرائع میں معلومات ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب انتہائی معزز اور معلوم و معروف ہے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ بن ہاشم۔ جی، آپ کا تعلق عرب کے مشہور اور معزز ترین قبیلہ قریش سے تھا۔ قریش خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے بھی عرب میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، اور پھر آپ کی کفالت پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی اور ان کے بعد آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے کی۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسی کئی روایت ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یا اس رات کچھ حیران کن واقعات پیش آنے کا ذکر ہے۔ جیسے کہ مثلا ایک مشہور روایت آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے آپ کی پیدائش کے وقت ایک ایسا نور دیکھا جس کی روشنی میں انہیں شام یعنی موجودہ سیریا اس کے محلوں تک نظر آ گئے۔ اچھا، شام کے محلوں تک؟ جی، روایت میں ایسا آتا ہے۔ اور فارس یعنی ایران کے بادشاہ کسرا کے محل کے بارے میں بھی کچھ روایات ہیں؟ جی بالکل، روایت میں آتا ہے کہ اسی رات فارس کا جو عظیم و شان شاہی محل تھا، ایوان کسرا جسے کہتے تھے، اس میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے یعنی مینار یا بالکونی جیسے حصے وہ ٹوٹ کر گر گئے۔ 14 کنگرے؟ جی، اسی طرح یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ فارس میں مجوسیوں کی ایک مقدس آگ تھی جو کہتے ہیں کہ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، وہ بھی اسی رات خود بخود بجھ گئی۔ 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی؟ جی، روایات یہی کہتی ہیں۔ اور ایک جھیل کے خشک ہونے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ہاں، ایک اور روایت میں بحیرہ ساوا نامی ایک مشہور جھیل تھی ایران ہی میں جسے مقدس سمجھا جاتا تھا، اس کے اچانک خشک ہو جانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ تمام واقعات ایک طرح سے اس بات کی علامت سمجھے جاتے تھے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، پرانے نظام، پرانی طاقتیں ختم ہوں گی اور ایک نئی روحانی روشنی آئے گی۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے ذرائع بھی اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ ان واقعات کی تاریخی اور جسے کہتے ہیں اسنادی حیثیت کیا ہے، ان کا ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہیں یہ باتیں؟ یہ واقعی ایک کلیدی نقطہ ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعات بنیادی طور پر کہاں بیان ہوئے ہیں۔ ان کا ذکر ہمیں زیادہ تر ابتدائی دور کی جو سیرت اور تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں ملتا ہے کیا، اور امام طبری کی تاریخ الرسل والملوک جیسی بڑی تاریخی کتابیں۔ تو کیا یہ واقعات قرآن یا مستند احادیث میں بھی ہیں؟ نہیں، قرآن مجید میں ان مخصوص واقعات کا محل گرنا، آگ بجھنا، جھیل سوکھنے وغیرہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ صحیح حدیث سے مراد وہ روایات ہیں جنہیں محدثین یعنی حدیث کے ماہر علماء نے سند اور متن دونوں اعتبار سے جانچ پرکھ کر قابل اعتماد قرار دیا ہو، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم؟ جی ہاں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی کتابوں میں یہ واقعات بیان نہیں ہوئے۔ تو پھر کون سی باتیں ہیں جو ولادت کے حوالے سے مستند ذرائع سے ثابت ہیں؟ مستند احادیث سے جو باتیں ثابت ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن پیدا ہونا۔ جی، یہ تو آپ نے پہلے بھی بتایا۔ جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمانا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ اچھا، یہ بھی حدیث ہے؟ جی، یہ روایت مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں ہے اور اسے حسن یا صحیح کا درجہ دیا گیا ہے۔ حضرت آمنہ کے نور والے خواب کا ذکر آپ نے کیا، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ حضرت آمنہ کے نور والے واقعے کا ذکر مسند احمد وغیرہ کی روایت میں آتا ہے جیسا ابھی بیان ہوا، لیکن اسے بعض محدثین حدیث کے معیار پر پورا نہیں سمجھتے بلکہ ایک تاریخی روایت کے طور پر لیتے ہیں۔ البتہ اس کا ذکر مستند کتابوں میں موجود ہے۔
اور محل کے گرنے، آگ بجھنے، جھیل سوکھنے والے واقعات، ان کا کیا حکم ہے؟ جہاں تک ان دوسرے واقعات کا تعلق ہے، یعنی کسرا کے محل کے کنگروں کا گرنا، فارس کی آگ کا بجھنا، بحر ساوا کا خشک ہونا، تو محدثین اور جو محقق مورخین ہیں وہ عام طور پر ان روایات کی سند کو کمزور یا غیر معتبر سمجھتے ہیں۔ سند سے کیا مراد ہے؟ سند سے مراد وہ راویوں کی زنجیر ہے جن کے ذریعے سے کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر اس زنجیر میں کوئی راوی غیر معروف ہو، کمزور حافظے والا ہو یا بیچ میں کوئی کڑی غائب ہو تو اس روایت کو ضعیف یا کمزور قرار دیا جاتا ہے۔ تو پھر ان کمزور روایات کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے؟ کیا انہیں بیان کرنا چاہیے؟ اور یہ فرق سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ کون سی بات مستند ہے اور کون سی نہیں؟ دیکھیں، علماء کا عمومی موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ واقعات اسلامی عقیدے کے بنیادی ارکان سے تعلق نہیں رکھتے، جی، اس لیے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے بطور تاریخی حکایت یا فضائل کے ضمن میں بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ اچھا، یعنی صرف عظمت بیان کرنے کے لیے؟ جی، بہت سے سیرت نگاروں نے انہیں اپنی کتابوں میں اسی حیثیت سے شامل کیا ہے تاکہ ولادت کے وقت دنیا کے حالات اور متوقع تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا جا سکے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہیں یقینی طور پر ثابت شدہ حقائق یا اسلامی عقیدے کا لازمی حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ فرق سمجھنا اس لیے اہم ہے تاکہ ہم اپنی دینی معلومات اور عقائد کی بنیاد ٹھوس اور مستند ذرائع یعنی قرآن اور صحیح احادیث پر رکھیں، جیسا کہ ان ذرائع میں بھی زور دیا گیا ہے، نہ کہ کمزور یا غیر مصدقہ روایات پر۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بات یقینی ہے اور کیا صرف تاریخی ذکر ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ تو اب اگر ہم تمام بحث کو سمیٹیں تو اس سب کا لب لباب کیا نکلتا ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دن کا جشن ہے؟ نہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی، ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ اس کا مرکزی پیغام محض جشن منانا، چراغاں کرنا یا جلوس نکالنا نہیں ہے۔ یہ سب اظہار محبت کے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل روح، اصل مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی وہی صفات جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، سچائی، امانت داری، انصاف، رحم دلی، کمزوروں کی مدد، پڑوسیوں کا خیال، امن، محبت۔ بالکل، پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ظلم کی جگہ انصاف کو قائم کریں، نفرت اور تعصب کی جگہ محبت اور ہمدردی کو پھیلائیں، لالچ اور خود غرضی کی جگہ ایثار اور خدمت خلق کو اپنائیں، معاشرے کے جو کمزور اور پسے ہوئے طبقے ہیں ان کی عملی مدد کریں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان اعلیٰ ترین انسانی اور اخلاقی اقدار کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صرف پیغام لانے والے نہیں تھے، آپ خود چلتا پھرتا قرآن تھے، مجسم رحمت تھے۔ اس سے یقیناً یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں جو اپنی الگ پیچیدگیاں اور چیلنجز رکھتا ہے، ہم ان بنیادی تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف تاریخی باتیں تو نہیں ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا، یہی اصل چیلنج ہے اور یہی موقع بھی۔ یہ دن صرف ماضی کی یادگار نہیں ہے، بلکہ یہ حال اور مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل، ایک روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ کس طرح؟ یہ ہمیں اپنی زندگیوں کا حساب کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہم اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری میں، اپنے گھر میں، اپنے تعلقات میں سچائی اور ایمانداری سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ہم امانتوں کا حق ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ پیسے کی ہوں یا کسی راز کی؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں؟ جی۔ کیا ہم معاشرے میں ناانصافی دیکھ کر آواز اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم کمزور کی مدد کرتے ہیں؟ میلاد کا حقیقی جشن تو تب ہے جب ہماری زندگیاں ان نبی تعلیمات کا عکس بن جائیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور اہمیت کو سمجھا، اسے منانے کے مختلف طریقوں کا جائزہ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تاریخی پس منظر اور عام الفیل کے واقعے پر بات کی، ولادت سے منسوب مختلف روایات کا ذکر کیا اور خاص طور پر ان کی اسنادی حیثیت اور مستند و غیر مستند میں فرق کو واضح کیا۔ بالکل۔ اور آخر میں اس دن کے اصل پیغام اور عملی تقاضوں پر غور کیا۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مخصوص تاریخ اور اس سے جڑے تاریخی واقعات کی تفصیلات وہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونے کی جو اصل روح ہے وہ آج ہمیں کس طرح عمل پر اکسا سکتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ ہم کس طرح اپنے ذاتی رویوں، اپنے معاشرتی تعلقات اور حتیٰ کہ عالمی سطح پر زیادہ ہمدردی، برداشت، مکالمے اور باہمی افہام و تفہیم اور فروغ دینے کے لیے اس رحمت کے پیغام سے رہنمائی